ہاں وہ ٹھیک ہے زیادہ، لیکن وہ بھی بہت نیچے رہے گا. اچھا خیر ہے انشاءاللہ. کہاں سے ہے سبق؟ موضوع الدرس فی قصۃ آدم علیہ السلام وما فیہا من العبر، تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں قصہ تخلیق آدم علیہ السلام اور سجود ملائکہ لآدم علیہ السلام اور انکار ابلیس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں 4 انبیاء علیہم السلام ایسے گزرے ہیں کہ جن کے واقعات کو، جن کے ذکر کو بار بار اللہ نے بیان فرمایا. ان میں ایک تو قصہ آدم ہے جس کو اللہ تعالی نے مختلف صورتوں میں اسالیب مختلفہ سے ذکر فرمایا. اسی طرح پھر دوسرا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا قصہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے متعدد صورتوں میں مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے. اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کو بھی اللہ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا. اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے قصہ مبارک کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. تو یہ 4 پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے مختلف صورتوں میں ہے اور بڑی کہیں اجمال ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں ان کا مقابلہ ہے، کہیں مکالمہ ہے، کہیں مناظرہ ہے، کہیں مجادلہ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ انبیاء تو سارے شان والے ہیں،
جتنے اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ہمارا ایمان ہے تمام انبیاء شان والے ہوتے ہیں، اس لیے تو اللہ ان کو چن لیتے ہیں نا اپنی رسالت کے لیے۔ اگر کسی بادشاہ نے اپنے ملک کا سفیر بنانا ہو تو اس کے بھی بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں، اس کی تعلیم کتنا ہے، اس کی خطابت اور مکالمے کی صلاحیت کتنی ہے، اس میں افہام و تفہیم کا مادہ ہے یا نہیں ہے، اور جس ملک میں ہم اس کو بھیج رہے ہیں کیا وہاں کی معاشرت، حالات، ثقافت اور زبان کو سمجھتے، یہ سارے اس کے امتحان ہوتے ہیں۔ پھر مختلف ایجنسیاں اس کی تحقیق کرتی ہیں کہ یہ کوئی اندرون پردہ گندے کاموں میں تو مبتلا نہیں ہے، کہ نشہ تو نہیں کرتا، یہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے ہر مسلمان کو، یہ زنا میں تو مبتلا نہیں ہے تاکہ کسی لڑکی کی ہاتھ میں اس کی کمزوری ہو تو پھر تو ملک کے سارے راز ایک لڑکی لے جائے گی نا۔ تو یعنی ہم تحقیق کرتے ہیں اس کے لیے، اور اللہ جس کو اپنا سفیر بنانا چاہے اپنے اور بندوں کے درمیان میں تو اس سے زیادہ بہتر کون منتخب کر سکتا۔ انسانوں کے چنے ہوئے تو غلط بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں کے انتخاب تو غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور انسانوں کے انتخاب کے اندر سفارشوں کا زور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جب کہے کہ میں نے چن لیا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے فرمایا کہ میں نے ملائکہ میں سے بھی چن لیا ہے کہ میں نے کس کو رسول بنا کے بھیجنا ہے، کس نے پیغام لے کے آنا ہے۔ تو اللہ نے ملائکہ میں سے جو سب کے سردار تھے حضرت جبریل علیہ السلام کو چن لیا کہ وہ واسطہ ہیں اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کے درمیان میں، وحی لے کے آتے ہیں، اللہ کے فرمان لے کے آتے ہیں، اللہ کے اوامر اور نواہی لے کے آتے ہیں، اور وہ کتنی شان والا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ کتنی بڑی صفت ہے کہ وہ رسول ہے اور شان والا رسول، اور اس کے بعد فرمایا وہ طاقت والا ہے، اس سے کوئی وحی چھین نہیں سکتا ہے، ذی قوت، اور مقام اس کا کہاں ہے؟ عرش کے پاس، اور پھر اس کی شان یہ ہے کہ مطاع، تمام فرشتے اس کی بات کو مانتے ہیں، ثم امین، اور اس کے بعد وہ امانت والا بھی ہے کہ وحی میں خیانت کرے، کوئی آیات بدل دے، کوئی آیات چھوڑ دے، کوئی آیات نہ لے آئے، یا حضرت علی کے بجائے حضور کو دے دے وحی، وہ نہیں کر سکتا، تو امانت والا ہے، وہ اللہ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ اس کی شان بیان فرماتے ہیں علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، بڑی طاقت والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب ملائکہ سے رسول چنتے ہیں، یصطفی من الملائکہ، ملائکہ سے چن لیا، رسلا ومن الناس، اور انسانوں میں بھی اللہ چن لیتے، جیسے اللہ نے فرمایا اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ان میں سے چناؤ کرتے ہیں، ملائکہ میں سے بھی اور انسانوں میں سے، اور جس کو اللہ چن لے پھر اس میں کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ عیب سے پاک ہیں،
جب چننے والا ہر عیب سے پاک ہو، وہ علام الغیوب ہو، علیم بذات الصدور ہو، جس کا علم محیط ہو، ماضی حال مستقبل جس کے سامنے برابر ہو، اس سے کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں آج ٹھیک ہے، لیکن 5 سال کے بعد غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے حال تو ہے، مستقبل تو نہیں ہے، اندازہ ہے۔ لیکن اللہ کے لیے تو سارے زمانے برابر ہیں، حال ہے، ماضی ہے، مستقبل ہے، سب جانتے، ہر وقت جانتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں میں سے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، کہ میں نے تم سے کلام کیا۔ اسی طرح اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آگے قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ملائکہ نے آ کے پیغام دیا کہ بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ پیدا کیا ہے، اور نساء عالمین میں اللہ نے تمہیں بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، بہت بڑی فضیلت دی ہے، اور اللہ نے تمہیں بشارت دی ہے کہ تمہیں ایک ایسا بچہ دیں گے جو مقربین میں ہوگا، جو صالحین میں ہوگا، جو مرسلین میں ہوگا، جو مہد میں بھی کلام کرے گا اور بڑھاپے میں بھی کلام کرے گا۔ یعنی کیا مانا کہ دونوں کلام اتنی پکی اور مضبوط ہوں گی، یہ نہیں ہوگا کہ بچہ ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو چن لیتے ہیں تو اللہ کے اب چونکہ ذات بے عیب ہے، اس لیے اس کی چناؤ بھی بے عیب ہے، اسی لیے انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک ہے، اس کے رسول اور سفیر بھی پاک ہیں گناہوں سے، اور اللہ نے جن کو رسول اور پیغمبر بنایا ہے وہ بھی معصوم ہیں گناہوں سے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان 4 پیغمبروں کے واقعات کو قرآن پاک نے بڑا کھول کھول کے بیان کیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو چونکہ ابو البشر ہیں نا، انسانیت کی ابتدا انہیں سے شروع ہوئی، تو اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر بار بار کیا ہے کہ اپنے باپ کو پہچانو۔ جو اولاد اپنے باپ کو نہ پہچانے گی، نہ عظمت کرے گی، نہ عزت کرے گی، نہ اس کے نقش قدم پہ چلے گی، تو وہ تو برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کے قصے کو بار بار ذکر فرمایا ہے اور بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے میں مشرکین تھے، مدینہ منورہ میں یہود تھے، اور نجران میں نصارہ تھے۔ حضور پاک کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 قومیں جو ہے وہ آباد تھیں۔ مکے میں مشرکین تھے، مدینہ منورہ میں یہود تھے، اور نجران کے علاقے میں نصارہ تھے، اور یہ سارے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ یہودی بھی کہتے کہ ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ ہیں، اور نصارہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ بھئی ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا ہے ہم اسی کے تو مجاور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی ہم بھی قربانی دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے جو زمزم نکلا ہم اس کی بھی بڑی عزت و توقیر کرتے ہیں۔
تو ہم تو ملت ابراہیم پہ ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشرکین ہوں، یہود و نصارہ ہوں، سب اپنا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصہ مبارک کو بار بار اور بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ واضح کر دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت سے بھی تعلق نہیں، نصرانیوں سے بھی تعلق نہیں، مشرکین سے بھی تعلق نہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اگر ان کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے سے پیار ہوتا، ابراہیم علیہ السلام بتوں کے توڑنے والے ہیں اور یہ بتوں سے اللہ کے کعبے کو بھرنے والے ہیں، یہ کیسے اس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا، ساری دنیا سے کنارہ کر دیا، والدین کو چھوڑ دیا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تعبدون من دون اللہ، سب کو چھوڑ دیا، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا۔ اس لیے کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور ایک مقام پہ فرماتے انی مہاجر الی ربی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو سب کو اللہ کی توحید کے لیے چھوڑا، تم لوگوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تو تمہارے عقیدے ہیں اور دعویٰ کرتے ہو ابراہیم کی ملت کا۔ تم تو نعوذ باللہ خدا کو جو لم یلد ہے ولم یولد ہے اس کے بیٹے بناتے ہو۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اور مکے والے کیا کہتے تھے کہ ملائکہ جو ہے نا یہ اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ نے فرمایا ظالم ہو، بڑے بدبخت ہو، اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے لڑکیاں۔ الکم الذکر ولہ الانثی، اچھا تمہارے لیے تو لڑکا ہو، اللہ کے لیے تم نے لڑکے۔ اچھا دلیل کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے دیکھو جی فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، تو لڑکیاں ہیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اور دوسرا ملائکہ کے لفظ میں تانیث ہے، لہٰذا یہ بھی دلالت کرتی ہے کہ ہاں وہ لڑکیاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصہ مبارک کو بار بار بیان کیا ہے، اور بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کا بادشاہ سے کیسے مناظرہ ہوا، حضرت ابراہیم کا اپنے باپ سے کیسے مکالمہ ہوا، حضرت ابراہیم کا اپنی قوم سے کیسے مناظرہ ہوا، سارا اللہ نے ذکر کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ نے بڑی قرآن میں تفصیل سے بیان کیا ہے، حتیٰ کہ یعنی پیدائش سے لے کر موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اس وقت ماں کے پیٹ میں ہیں اور ماں گھبرا رہی ہے کہ فرعون کے ہرکارے آ کے قتل کر دیں گے۔ اللہ پاک نے خبر دی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ یاد رکھیں کہ وحی جو ہے ایک تو وحی شریعت ہوتی ہے، تشریع ہوتی ہے،
اور ایک وحی جو ہے وہ تکوینی ہوتی ہے، جیسے اللہ نے مکھیوں کو، شہد کی مکھیوں کو بدلایا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ تو اب یہ تھوڑا ہے کہ شہد کی مکھیاں نعوذ باللہ نبی بن جائیں گی۔ جیسے مرزا قادیانی علیہ اللعنہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی تو مجھ پر بھی آتی ہے، تشریح نہیں ہے، غیر تشریح ہے، تو غیر تشریح سے تم نبی کیسے بن گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بچہ پیدا ہونا، اس کو دودھ شودھ پلا کے نہلا دھلا کے اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ اسی لیے محاورہ بن گیا نا، نیکی کر دریا میں ڈال، ایک محاورہ آج تک چلا رہا۔ اور یہ بھی یہاں سے اشارہ مل گیا کہ جب تک بندہ اپنے آپ کو دریا میں نہ ڈالے نا تو پھر اس کا نتائج نہیں برآمد ہوتے، مصیبتوں کے دریا میں کودنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں کب سے ذکر ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کا، پھر فرعون کے گھر میں آئے، پھر جوانی آئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک بندہ مارا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور آپ مدین چلے گئے، ساری پھر حضرت 10 سال تک بکریاں چراتے رہے، پھر اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے تھے۔ تو یہ سارا واقعہ ہے، وجہ کیا ہے؟ اور یہ بھی پتہ نہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیونکہ آج کل مسلمانوں کو فلم دیکھنے کا وقت مل جاتا ہے، چیٹنگ کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے، صرف قرآن پڑھنے کا وقت نہیں۔ اور بعض لوگ پڑھتے ہیں صبح کی نماز کے بعد، ہم نے دیہاتوں میں بھی دیکھا کہ وہ جی میں منزل پڑھ کے آتا ہوں، بس وہ ایک عادت بن گئی ہے، وہ عبادت نہیں ہے، اس میں غور کوئی نہیں۔ اچھا یہ بھی غور نہیں کرتے کہ میں صحیح بھی پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا، کیوں کبھی اس نے کسی قاری کے پاس، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے کوئی اپنی صحیح بھی نہیں کرائی قرآن کی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے سب سے افضل، ہمارا عقیدہ ہے، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عرفہ شان والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے حضور کی ولادت کا قصہ تو قرآن میں بیان نہیں کیا۔ سارا قرآن پڑھے ہیں تو حضور کے بارے میں، آپ کی ولادت کے بارے میں قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اچھا یہ تو شکر ہے کہ ذکر نہیں ہے، پھر بھی ہم میلاد منا رہے ہیں، اگر ذکر ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے۔ یہ بھی عجیب بات ہے نا جی کہ جس پیغمبر کا ذکر ہی نہیں ہے اس کا بھی ہم ماشاءاللہ میلاد مناتے ہیں۔ اب تو خیر میلاد کے جلوس بھی نکلتے ہیں، میلاد کا باقاعدہ کیک کاٹے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں خدا کے لیے یہ میلاد جو ہے یہ عیسائیوں کی رسم ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور پاک نے تو حکم دیا ہے کہ رات کو سوئیں تو گھر میں دیا جلنے نہ دیں، چونکہ دیے ہوتے تھے تیل ڈال کے اور اس میں خلیطہ رکھ کے، تو کبھی کبھی فرمایا الفویسقہ، یہ جو چوہا ہے نا، یہ چوہا چوہی کبھی کبھی اس کو کھینچ کے نیچے ڈال دیتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے گھر میں، تو حضور نے تو حکم دیا کہ اس کو بجھاؤ اور ہم دیے جلا کے استقبال کرتے ہیں۔ ہم باقاعدہ لائٹنگ کرتے ہیں، جیسے کرسمس پہ لائٹنگ ہوتی ہے نا، اب ہم بھی تو ان کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دعا کریں اللہ ہدایت دے، قوم کو بھی سمجھ دے کہ وہ رہبر اور رہزن میں فرق کر سکے۔
وہ عالم میں اور مداریوں میں فرق کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آدمی بس جھنڈی اٹھا لے بس کے پیچھے چل پڑو۔ تو اس لیے اب حیرت کی بات ہے نا جی کہ جو سب سے افضل ہے، ایک آیت میں بھی بس یہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ ان میں محمد مصطفیٰ کو، لیکن ولادت کا یا آپ کی والدہ کی طرف کوئی وحی کوئی ذکر تک نہیں، اور جو واقعات ہمیں ملتے ہیں وہ حدیث مبارک میں بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور کی ولادت سے پہلے تو کوئی حدیث تھی نہیں نا، حدیث تو حضور کا فرمان ہے نا، وہ تو تاریخی واقعات آپ کہہ سکتے ہیں، تاریخی روایات آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی والدہ نے یہ کہا کہ میں آوازیں سنتی تھی، جب حضور پیدا ہوئے میں نے روشنی دیکھی تھی، تو بی آپ کی والدہ کی باتیں ہیں، وہ حدیث و قرآن میں تو نہیں ہے۔ حدیث میں اتنا ضرور ہے، حضور نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کا خواب ہوں، رؤیا امی التی، رات جو میری ماں نے دیکھا۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کی مائیں پہلا ہے، اس کے بارے میں پہلے سے خواب دیکھتی ہیں، یہ ذکر آیا حدیث مبارک میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابا ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت اخی عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، ورؤیا امی التی رأت ہکذا امہات الانبیاء یرینا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تو اتنی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل کا تو یہ عالم ہے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کا ذکر نہیں، ان کی نانی سے بھی قصہ شروع ہوتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی جو تھی وہ بی بی مریم کی ماں تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی بنی نا، تو اس سے اللہ نے قصے کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے منت بانی ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے نام پہ آزاد کروں گی اور وہ تیرے دین کے لیے کام کرے گا، میری اس منت کو قبول فرما لے۔ یاد رکھو منت ماننا جائز ہے، لیکن اللہ کے نام پہ ہو، کسی غیر اللہ کے نام پہ نہ ہو۔ غیر اللہ کے نام پہ منت ہے، منوتی ہے، نظر ہے، نیاز ہے، سور ہے، پکار ہے، گناہ نہیں شرک ہے، آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ ہاں اللہ کے لیے منت مانی جائے کہ بھائی مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو میں مدرسہ بناؤں گا، میں مسجد بناؤں گا، میں دین کا یہ کام کروں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ منت وغیرہ سے ہوتا کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، بخیل ایسے تو خرچ نہیں کرتا، منت مانے پھنس گیا نا، اب تو پوری کرنی پڑے گی نا، ورنہ جو اللہ لکھ چکا ہے وہ ہوگا، منت مانو یا نہ مانو۔ جو خدا کو نہیں مانتے ان کے کام نہیں ہو رہے، تم تو صرف پیروں کی بات کرتے ہیں، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مان کے کام بھی ہو رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں، اور ساری دنیا کی قوتیں طاقتیں بھی آج کل ان کے ہاتھ میں ہیں۔ کیوں؟ یہ نظام عالم ہے، اللہ کی مخلوق ہے، جو محنت کرے گا وہ پھل پائے گا، وہ کوئی ہو۔ انہوں نے محنت کی ہے، وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ اسی کو جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اسی پہ غور کریں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تخلیق انسانیت جو ہے اس پہ انگریز نے، کفار نے اور بے دینوں نے محنت کی ہے۔
اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بیٹا تیرا ہے یا نہیں ہے، اس کا گروپ فلاں سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے محنت کر کے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ انسان کے اندر جو مادہ ہوتا ہے نا، جو نطفہ ہوتا ہے، جو اس کے اندر کتنی ملین اللہ نے جرثومے رکھے ہیں۔ جو مرد کا پانی ہے یا عورت کا پانی، اس کے اندر اللہ نے کیڑے، کیوں سمجھ لو کیڑے رکھے ہیں، اور وہ یہ نہیں ہے کہ 2-4 ملین کے حساب سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تحقیق کر لی ہے کہ یہ اس مادے میں 100% ہیں یا 80% ہیں یا 40% ہیں۔ وہ اس تحقیق میں بھی پہنچ گئے ہیں کہ اگر 80% سے کم ہے تو حمل نہیں ہوگا۔ اگر مرد کے اندر جو جراثیم ہے وہ 80% ہے تو حمل نہیں ہوگا، یا اس سے کم ہے تو حمل نہیں ہوگا، اس سے اوپر ہے تو حمل ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی تحقیق کر لی ہے کہ ایک جرثومہ ایکس ہوتا ہے، ایک وائی ہوتا ہے، ایک مرد کا ہے، ایک عورت کا ہے۔ انہوں نے یہ بھی تحقیق کر لی ہے کہ یہ جو نطفہ ہے، یہ جو مادہ منویہ ہے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو میں جاتا ہے باقاعدہ۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس مادہ منویہ کا جو انداز ہے اس سے کیا تحریر نکلتی ہے، اس پہ بھی وہ پہنچے ہیں۔ اور اسی طرح سے دیکھیں نا کہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں، اللہ کرے آپ کو یاد بھی رہے کہ اب آدمی مثلا پیشاب کرتا ہے تو اس کے بعد استنجا کر کے وضو کر لے گا بس۔ پیشاب کرنے کے بعد غسل کرنا تو ضروری نہیں ہوتا نا۔ اچھا، حالانکہ انسان دن میں کتنے دفعہ پیشاب کرتا ہے؟ 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، یعنی کم سے کم 1.5 لیٹر پانی تو نکلتا ہے نا۔ سارے کو اکٹھا کیا جائے تو 1.5 لیٹر تو کم سے کم بنے گا نا۔ پھر اس کا فلو کتنا ہے کہ دھار تیزی سے نکلتی ہے یا مر کے گرتا ہے، اس کو معنی بیماری ہے۔ لیکن استنجا کرو گے اور آدمی کا نطفہ جو ہے احتلام ہو جائے یا میاں بیوی ملے تو وہ پانی کتنا نکلتا ہے؟ تھوڑا سا۔ نطفے کا معنی یہی ہوتا ہے، تھوڑا سا۔ اچھا، وہ تھوڑا سا پانی نکلے تو غسل کرو۔ غسل کے بغیر نماز نہیں ہوگی، غسل فرض ہو گیا۔ اور پیشاب 1.5 لیٹر کرو تو استنجا کرو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آج اس جدید تحقیق نے ثابت کر دیا کہ فرمان رسول سچا ہے کہ چونکہ مادہ منویہ کا تعلق